لوگوں کو اس گھر کے حج کے لیے طواف کے لیے بلاؤ. اللہ پھر کیسا ایک محبت کا سما ہوگا. فرمایا پھر خود ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھنا پھر میرے بندے دور و نزدیک سے کیسے چلتے ہوئے آئیں گے, کیسے چلتے ہوئے آئیں گے. مفسرین نے یہاں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ میرے بندوں کو بلاؤ یہاں کا حج کرنے کے لیے, مفسرین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں بلاؤں, میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم بلانا آپ کا کام ہے, آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے. مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بلایا لوگوں کو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. فرمایا کہ اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کرو, تمہارے پاس پیدل چل کے بھی آئیں گے, دبلے پتلے اونٹوں پر بھی سوار ہو کر آئیں گے. فرمایا جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں, اس وقت ان کی سواریاں یہی تھی نا, دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں حج بیت اللہ کرنے کے لیے, آج بھی آتے ہیں. فرمایا بلانا آپ کا کام ہے, آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. فرمایا کہ یہ وہ گھر ہے النظر الى البیت الحرام عبادت. فرمایا اس گھر کو دیکھنا بھی عبادت ہے, نظر کرنا بھی عبادت ہے. فرمایا ھذا البیت دامت الاسلام, یہ گھر فرمایا اسلام کا ستون ہے, اسلام کا ستون ہے. جو اس کی زیارت کے ارادے سے نکلا, خواہ وہ حج کی نیت سے نکلا ہو یا عمرہ ادا کرنے کے لیے نکلا ہو, پھر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ فوت ہو گیا تو اسے داخل جنت فرما دے. وہ حج کے ارادے سے نکلے یا پھر عمرے کے ارادے سے نکلے, فرمایا اللہ تعالیٰ پھر اس کو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرما دے. یہ مقدس اور بابرکت خطہ زمین ہے جس میں بیت اللہ ہے. فرمایا کہ جس کی عظمت رفعت کا کوئی ثانی نہیں ہے, کوئی ثانی نہیں ہے. تو یہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال قبل اسے وجود بخشا گیا. زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے اس کو وجود بخشا گیا. فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے, حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے پانی کو پیدا فرمایا, پانی کو ہوا پر ٹھہرایا, پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا بھیجی جس سے پانی میں ہلچل پیدا ہوئی. فرمایا کہ جب ہلچل پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا معاملے سے بیت اللہ کی جگہ قبہ نما ایک ٹیلا بنا دیا. پھر فرمایا کہ جہاں 2000 سال بعد بیت اللہ تعمیر کیا گیا. یہ حدیث پاک مصنف عبد الرزاق میں ہے, جلد نمبر 5. یہ پتہ ہے مصنف عبد الرزاق امام بخاری کے بھی استاد ہے. تو فرمایا کہ پھر اس کو فرمایا ہے بیت اللہ کی جگہ ہے, اس کو زمین پر پھیلا دیا گیا. یہ پہلا ٹکڑا ہے زمین کا جس کو بنایا گیا. پھر یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے کی پیدائش سے 2000 پہلے ملائکہ نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا, پھر اس کا حج بھی کیا کرتے تھے ملائکہ. اور ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پہلی چیز جو پہلی مسجد تعمیر کی گئی ہے سروح زمین پر وہ کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ پہلی مسجد کون سی ہے جو اس سروح زمین پر بنائی گئی؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسجد الحرام، وہ مسجد حرام ہے۔ اچھا، پھر پوچھا گیا بیت اللہ کو اس قدر یعنی سبقت کا بھی شرف حاصل ہے۔ پھر پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ بیت اللہ کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ بیت اللہ کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی کو بنایا گیا۔ پہلی مسجد مسجد حرام، دوسری مسجد کون سی ہے؟ مسجد اقصی۔ آج جن پر ظالموں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جہاں آج بھی لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور وہاں عرب کے لوگ ایک طرف مسجد حرام کی فضیلت ہے، دوسری طرف مسجد اقصی کی فضیلت ہے، اور پھر وہاں مسجد حرام پر کے قریب یا اس شہر پر جو لوگ مسلط ہیں، وہ لوگ آج ان لوگوں کو تحائف پیش کر رہے ہیں جو لوگ مسجد اقصی کے پڑوسیوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ان دونوں مساجد کے بننے کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا 40 برس کا فاصلہ ہے، یعنی ٹائم کا جو فاصلہ ہے وہ 40 برس کا ہے۔ پہلے مسجد حرام تعمیر کی گئی، پھر مسجد اقصی تعمیر کی گئی۔ مالک لم یزل مسجد حرام کے تصدق سے ہمیں مسجد اقصی کی بھی آزادی نصیب فرما دے، اور فرمایا کہ جو اس شہر میں اب داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس جگہ مقام ابراہیم بھی ہے، اور مقام ابراہیم اور قیام میں مقام ابراہیم جس کو پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، ایک پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اور اس شہر میں یہ کعبۃ اللہ ہے، اور فرمایا کہ اس شہر میں اس کعبۃ اللہ کے اندر صفا مروہ بھی ہیں اس کے قریب، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ۔